السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ آیت نمبر 57 تا 59 تک جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، وَظَلَّل، اور سایہ کیا نا ہم نے، علیکم، تم پر، کس چیز کا سایہ کیا؟ الغمام، بادل، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن، من، والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ سے، ما، جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، ظلم کیا ہم نے، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پہ، یظلمون، ظلم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب قلنا، کہا ہم نے، ادخلوا، تم داخل ہو، هذه القریۃ، اس بستی میں، هذه، اس، القریۃ، بستی، هذه اسم اشارہ ہے، فَكُولُوا، پھر کھاؤ، منها، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، راغدن، با فراغت، وَادْخُلُوا، اور تم داخل ہو، الباب، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل، پھر بدل ڈالا، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، کیا بدل ڈالا؟ قولاً، بات، غیر الذی، دوسری وہ جو کہ، قیلا، کہی گئی، لہم، انہیں، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے۔ تفسیر دیکھیے اب اس کی۔ آیت نمبر 57 کہ اللہ تعالیٰ مزید احسان جو ہے نا وہ ان کو یاد کروا رہے ہیں،
اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت جو تھی وہ دھوپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ بادلوں کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ. اب آپ دیکھیں کہ جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں نا، موسم بدل جاتا ہے، ہر ایک کو فضا کے اندر ایک خوشی سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے نا، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے، ان کو کتنی بڑی رحمت ہے کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا، کیونکہ وہ جو صحرا میں تھے، گرمی میں، دھوپ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ساتھ ان پر سایہ کر دیا، جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا تب. تو کھانے کو تو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں جو تھے اب بالکل بھی نہیں تھے، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا. وہ رزق کیا تھا؟ من اور سلوہ کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو، کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، صاف ستھرا کھاؤ. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو کس میں کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لے، صبح کھائیں گے، یعنی ایسا تو نہیں کر سکتے نا. اب کسی انسان کے پاس جو ہے فریج وغیرہ نہ ہو، وہ کھانا بچا کے اس موسم میں، گرمیوں کے موسم میں صبح کے لیے رکھ دے، تو وہ کھانا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بوسیدہ ہو جائے گا نا، خراب ہو جائے گا. تو اب ان کے پاس بھی تو کوئی فریج یا فریزر وغیرہ یا کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو تو وہاں کچھ نہیں تھا نا، تو رہنے کے لیے بھی گھر بھی نہیں تھے، تو وہ باقی انتظام کیسے کرتے؟ اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے، یہ شام کا سمیٹ کے صبح تک بچائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. فریش کھانا اللہ تعالیٰ ان کو صبح و شام من سلوہ کے صورت میں دیا کرتے تھے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا کے نہ رکھو، اللہ پر توکل کرو. جو رب روزانہ اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہماری باتیں نہ مان کے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر دیتے تھے. یہ غلط کام کر کے، یہ ایسے طریقے اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والی کام کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں نا، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، حدیث قدسی ہے. ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائے، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائے، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں. اسرائیل اپنی تاریخ، تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے. تم گناہ کرتے ہو، تمہیں نقصان دیتا ہے. میرا تو کچھ نہیں، یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی تھے پیروکار، ایسا کرنا بندوں کی اپنے فائدے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا کرتے تھے آل فرعون؟ بنی گناہ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے تھے.
اپنے بھی ظلم کر رہے تھے، جیسا کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ظلم کسی چیز کا اس کا حق نہ دینا، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، ظاہر لگتا ہے کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے۔ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وقت اپنے اوپر ظلم کر رہا اور زندہ چھوڑ اپنے حق دیتے میں تھے سے کمی تمہاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو عورتیں۔ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ جو ہے وہ نکالا تو وہ فرشتے نے کیا کیا، لکھ لیا۔ تکلیف دیتے تھے، پتہ جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا، قیامت کے دن کیا ہوگا، جبری مشقت کرواتے آپ کو تھے، اپنی نیکیوں میں سے معاوضہ دینا کام پڑے گا، کرواتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تمہارے بیٹوں کو ذبح چھوٹ کرتے نہیں تھے، ہوگی، تمہاری دینا نسل پڑے گا۔ کشی کر رہے اور تھے، پھر اگر آپ اور تمہاری کا ہے عورتوں کو زندہ ہم چھوڑ تو دیتے تھے۔ نیکیاں نہیں تو کرتے، یہاں اتنا کہنا بھی کافی تھا تو کیا کہ تمہارے فائدہ کرنے بیٹوں کا کو کہ کسی کو ذبح کر دینی دیتے پڑیں تھے، گی، لیکن اس لیے ساتھ بہتر یہ جو ہے فرمایا گیا کہ نا، نہ کرو، اس کے گناہ اس پر تو اس میں لا دیے ایک جائیں گے۔ احساس جس اور نے کسی کے غیرت کو اوپر جگانا ظلم بھی کیا مطلوب ہوگا، تھا کہ حتیٰ دیکھو جب کہ تمہارے مردوں کی بے تعداد سینگ کم ہو بکری جائے کے اوپر اور گرگسین والی عورتوں بکری کی نے زیادہ سینگ ہو مارا جائے ہے پھر تو اللہ تمہاری تعالیٰ دونوں قوم کو کا پیدا کیا کر کے حال کیا بدلہ ہوگا؟ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو۔ اور تو اس میں جانوروں کا بلا ظلم من ربکم عظیم، جو ایک دوسرے تمہارے پہ رب کی ہوتا ہے طرف سے کرتے تم ہیں، پر ان کا بھی اللہ تعالیٰ بڑی بدلہ سخت آزمائش دلوائیں تھی۔ گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے گا تو اس کی پوچھ نہیں کی طرف سے ہوگی۔ اگر ناحق تو ایک اس سے تھا، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر ناحق کے ساتھ ناحق اگر کسی نے ظلم ظلم کر دیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا مشقت میں تمہیں مبتلا قیامت کے کیے دن۔ تو ہوئے اس تھے، لیے بیٹے تمہارے ذبح کر ہمیں رہے تھے، دنیا میں بیٹیاں تمہاری ہمیں زندہ چھوڑ سمجھنا رہے چاہیے تھے، کہ ہم جیسے یہ ان کو اپنی چاہے لونڈیاں بنا جس رہے کے تھے۔ خلاف تو اس بول میں نہیں تمہارے سکتے، رب کی ہمارا طرف کچھ سے نقصان کیا نہیں ہے؟ اگر ہم آزمائش یہ ہمیں تھی۔ بالکل بھی نہیں بظاہر سوچنا تو چاہیے، کیونکہ دنیا ہم کا نے جو عذاب دنیا میں ہے، رہ کر کیا ہوگا دنیاوی وہ قیامت تکلیف کے ہے، دن ہمیں لیکن اس کے حساب اس کے ساتھ دنیاوی بھگتنا پڑے گا۔ تکلیف کو کیا قرار دیا گیا؟ آزمائش۔ اور وَإِذْ آزمائش قُلْنَا، تمہارے اور جب رب کی کہا طرف ہم سے نے ادخلوا، ایسا کیوں؟ داخل ہو جاؤ دنیاوی هذه تکلیف القرية، اس بستی میں۔ تو کس کی طرف اب سے چونکہ ہے؟ صحرا رب میں کی جا رہے طرف تھے، سے آئی ہے۔ بستی آئی راستے آزمائش میں، کیوں ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ نام تو نہیں ذرا لکھا سا ہوا، آپ لیکن سوچیں جمہور تھوڑی مفسرین دیر یعنی کے لیے مفسرین کی کہ انسان اکثریت اس پر بات کی آزمائشیں قائل ہے کیوں کہ اس سے آتی مراد ہیں؟ بیت یعنی اب اس کو آپ المقدس اس تھا، طرف یعنی جیسے ریلیٹ نبی صلی اللہ علیہ کیجئے، وسلم مکہ میں جیسا داخل کہ ہوئے تو آپ میں عاجزی بار کرتے آپ سے ہوئے کہہ داخل رہی ہوئے ہوں نا۔ کہ ایک اسی دفعہ طرح بنی آیت اسرائیل کو جب ان کی کس اصل کانٹیکسٹ وطن میں میں لینا ہے، دوبارہ بنی داخلے کا اسرائیل موقع کے، ملا تو اور ان سے پھر کہا اس گیا کو کہ وہ بھی اپنے عاجزی اوپر بھی کرتے ہوئے دیکھنا داخل ہے ہیں، کہا کہ کہ یہاں چلے جاؤ۔ ان کی زندگی میں تو یہ بڑی ادخلوا مصیبت آئی هذه ہوئی تھی، القرية، لیکن ہمیں کیا سبق اس سیکھنا بستی ہے میں کہ جب ہم پر کوئی چلے تکلیف جاؤ، آئے، تکلیف اس میں آتی سے تو جہاں دنیاوی جی چاہے کھاؤ، اسباب جہاں کا سے تمہارا پردے جی میں چاہتا ہے، کہ جتنا چاہتا نہیں ہے وہاں سے کہ نہیں کھاتے رہو، دنیا کا ہی فَكُلُوا، کوئی اور نقصان کھاؤ سامنے منہا ہوتا ہے حیث اور وہ شئتم، ہمارے لیے جہاں ایک سے آزمائش ہوتی ہے۔ تم چاہو، ایسا راغداً کیوں با ہوتا ہے؟ فراغت، بنی اسرائیل پر یہ سب مدخلو، مصیبتیں کیوں آئی اور تھیں؟ داخل ہو جو الباب کیونکہ وہ دروازے اپنے سے اصل سجدن، راستے سے سجدہ ہٹ گئے کرتے تھے۔ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی بھلائی کے لیے بعض اوقات ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ اب ہوش میں اس میں آئیں، جا اپنی کے اس غلطیوں بستی کے میں جا بارے کے میں کھاؤ سوچیں۔ جہاں سے تمہارا عام جی طور پر چاہتا ہے، ایسا جیسے ہوتا ہے دل نا، چاہتا ہے۔ اب آپ آپ سب دیکھیں کا کہ یہ کھانے میں پابندی ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوگا پیچھے کہ کیا جب کوئی کہا گیا، تکلیف طیبہ آتی ہے کھاؤ، تو آپ حلال فوراً کھاؤ۔ کیا ایک اور سوچنے جگہ لگتے پتہ ہیں؟ چلتا ہے مگر کوئی یہاں کیا غلطی ہے، ہوئی ہے، جتنا ہے نا؟ تمہاری اور ضرورت ایسا ہی ہے سوچنا کھاؤ۔ چاہیے۔ اس جب سے اپنے کیا اوپر بات پتہ تکلیف آئے چلتی تو ہے، کیا یعنی سوچیں؟ ڈائٹنگ ہم اپنی ضرورت جو کے ہے لیے نا میرے کرتے سے ہیں، کوئی یا اپنے غلطی فائدے ہوئی میں ہے، کرتے ہیں، اللہ ورنہ تعالیٰ حلال مجھے اور کوئی پاک سبق چیز کھانے سکھانا میں چاہتا دین ہے، کی طرف سے کوئی دنیا ایک میں ہی مجھے لائن نہیں ڈرا کی پلٹنے گئی رجوع کرنے کہ اور آپ توبہ ایک کرنے چپاتی کا کھا موقع دے سکتے ہیں، رہا یادی ہے۔ کھا اگر سکتے ہیں، کسی گلاس دودھ پی اور پر سکتے ہیں، تکلیف یہاں آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ ہر انسان یہ کی نہیں کہ اس ضرورت وقت مختلف سوچے ہو کہ ضرور سکتی ہے، کوئی اور غلطی یہاں پر کی کیا ہوگی کہا نا گیا، تو پکڑ طیبات، ہوئی ہے۔ ضرور ہم جب اور اپنے پہ آتی ہے جنک فوڈ تو نہیں ہو، اور طرح سوچتے یعنی ہیں، جب کسی بافراغت پہ آتی یعنی ہے تو ہم خوب، کہتے ہیں اس میں کوئی غلطی کی ہوگی نا، کیسے کچھ کھاؤ، کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ راغدن تو دوسروں کے بافراغت ہو بارے کر میں خوب برا کھاؤ، نہیں سوچیں، ودخلو، ان کا اور معاملہ داخل ہو اللہ جو بہتر جانتا البابا، ہے۔ ہمیں دروازے کیا سے کرنا ہے؟ سجدن، اپنے بارے سجدہ میں سوچنا کرتے ہے کہ جب ہوئے۔ ہم پر کوئی تکلیف آئے ہو تو ضرور یہاں سوچیے سجدے سے کہاں مراد کوتاہی حقیقی ہوئی سجدہ ہے، نہیں ہے، کہاں کیونکہ کوئی انسان جب ہم کسی سے کمرے کوئی میں یا کسی غلط جگہ کام ہوا داخل ہے، ہو اسی رہا لیے ہوتا شاید ہے تو تکلیف وہ سے سجدے نکلنے کا نہیں گر راستہ کیا سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے؟ اس اپنی وقت غلطی مراد کا ہے اعتراف، لا جھکتے ہوئے، الہ الا یعنی انت عاجزی سبحانک کرتے انی ہوئے کنت اندر
متاہل ہونا، من الظالمین، اور یا کہو اللہ تو حتتن، ظلم نہیں کرتا، تو حتتن ہر کا لفظ عیب سے پاک، یعنی قصور اللہ میرا ہی ہے، بخش دے، غلطی میری ہی ہے،
تو یونس علیہ السلام حتتن نے جب کہتے یہ جانا پڑھا تھا تو قرآن اور پاک داخل میں آتا ہے ہوتے کہ جو جانا. تو مومن حتتن کا لفظی بھی معنی ہے تکلیف اور غفران غم کہ میں اللہ یہ معافی کلمہ چاہتے پڑھتا ہیں. ہے تو ہم اس کا غم دور کر دیتے ہیں اور اس کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں. تو بدلے میں ٹھیک ہے، ہم یہ کیا دعا اچھے کریں گے؟ طریقے سے یاد رکھیے. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تو کے اللہ لیے تعالیٰ کا ہر وعدہ ہے مشکل کہ جو سے معافی نکلنے مانگے کا گا راستہ اللہ اس کو دے گا. تو یہاں بھی کیا بنا تھا دیتے ہیں. کہ تم اس بستی تو میں جاتے دنیا وقت تو اکڑتے آپ ہوئے کو نہیں پتہ جانا، ہی امتحان عاجزی ہے. سے دائل ہونا. دنیا میں انسان اللہ ایک نے طرف وہاں نعمتیں نعمتیں دی تمہارے گئی، لیے دوسری رکھی طرف ہیں اس کے اور ساتھ ان ساتھ سے تکلیفیں فائدہ بھی ہیں. اٹھانے کے لیے کہا جا خون رہا کے ہے. ساتھ تو ہی اس عمل کانٹا سے ہوتا ہے. تمہاری تو یہ پچھلی نہیں ہو خطائیں سکتا اور کہ گناہ جب بھی آپ کی معاف ہو زندگی جائیں میں گے پھول ہو اور تو اس کے صرف ساتھ خطائیں کانٹا نہیں نہ معاف ہو. ہوں گی. ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کا پہلو رکھتی ہے. اور ہم لیکن بعض عنقریب اوقات زیادہ نعمت دیں گے پیچھے چلی نیکی کرنے جاتی ہے، والوں آزمائش کو. آگے آ جاتی ہے. وہی چیز جس کو ہم آپ محسنین کو اور اپنے بھی زیادہ لیے دیں گے، یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام نعمت کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کو نعمت معلوم ہے تصور کہ کرتے آپ ہیں کیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں. تو کسی وہ نے کیا پڑھا ہوتی ہے اونٹنی پر جو بیٹھے چیز ہوئے آپ تھے اور اپنے آپ لیے کا سر بہت یعنی اچھا پوسٹر سمجھ کے بھی لے آپ کا رہے اس ہوتے طرح ہیں، تھا اس کہ میں سر آپ کے لیے اتنا طرح جھکا طرح کی ہوا تھا کہ تکلیفیں وہ نکل جو آتی ہیں. اتنا ہوتا ہے نا ایسے پلان کی ایسے لکڑی موقع ہوتی ہے پر یا انسان آپ کی کو جو مایوس داڑھی نہیں تھی ہونا یا تھوڑی چاہیے. تھی وہ اس کے اللہ ساتھ تعالیٰ لگ سے رہی ناراض تھی، نہیں ہونا جیسے چاہیے، رکوع بلکہ میں کوئی ہمیشہ پڑا یہ ہوا ہوتا سوچنا ہے. چاہیے کہ میں اتنی نے کون عاجزی سی سے غلطی مکہ میں کی ہے، داخل میرا ہوئے. قصور کیا ہے، کیا تو وہ جگہ کوتاہی جس نے ہے، آپ کو کیا کوتاہی نکال ہو دیا گئی تھا ہے اور میرے اس کے سے. رہنے والوں کوئی نے آپ کو بات ہے ظلم و تو میرے ستم کیا منہ تھا سے ایسی اور کس نہیں طرح نکلی، اللہ یا نے میں آپ نے کو ان سب کے کسی اوپر انسان کو اقتدار تو دے نہیں دیا. ستایا، لیکن عین یا اس میں نے کوئی موقع پر اللہ کے حق میں اتنی تو کمی عاجزی نہیں کر اتنی دی. عاجزی اس لیے ایک کہ حدیث میں اتنی آتا ہے نا کہ جب عاجزی اللہ تعالیٰ کسی سجدہ کے ساتھ کرتے بھلائی ہوئے کا ارادہ جس کرتا سے ہے تو آپ اس کو جا رہے تکلیف ہو. میں مبتلا کر بندہ دیتا مومن ہے، کو کیونکہ اس یہی تکلیف سے سکھایا انسان گیا کہ جاگ جب کوئی اٹھتا ہے اور وہ کامیابی سوچنے ملے، خوشی لگتا ہے ملے تو سجدے میں کہ وہ گر اپنے جاؤ، گناہوں شکر کی ادا معافی کرو، مانگنے لگتا عاجزی ہے. وہ اختیار کیا کرو، کہتا ہے، اکڑ اور تکبر اے نہیں. اللہ اس اللہ گناہ کو کی بھی تکبر معافی کرنے جس کو میں والے فخر جانتا کرنے ہوں اور والے اس کی بھی پسند جس نہیں کو ہے. میں نہیں جانتا. کیونکہ ہم بعض جیسے غلطیاں کہ اب ایسی آپ کر دیکھ چکے رہے ہیں ہیں کہ کہ آج جن کے کل بارے میں ہمیں احساس بھی مسلمانوں کو نہیں ہوتا، کافروں پر جو ہے گمان وہ بھی ہمارا فتح ہوئی ہے. نہیں مسلمان ہوتا، ہمارا دھیان بھی نہیں جیت کا ادھر جاتا جشن کہ ہم کیسے نے منا غلطی رہے کی. ہیں کہ اس لیے آپ ہمیں نے استغفار اس کی جو خوشی مختلف میں دعائیں سکھائی سجدہ گئی ریز ہیں ہو اور رہے ہیں، آزمائشوں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کی، آزمائشیں اللہ جب تعالیٰ کے آتی ہیں سامنے کس نوافل لیے پڑھ ہیں کے. کہ انسان ہوش میں نہیں آئے، ہم بس میمز بنانے پلٹے. میں لگے ہوئے تو ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر آزمائشیں تو کیوں آ سورۃ رہی نصر میں تھی؟ اتنا اذا جاء کیونکہ وہ نصر اللہ کے چنے ہوئے لوگ ورأيت تھے، الناس مگر انہوں نے يدخلون اس کا في حق دين ادا الله نہیں کیا، أفواجا. اس نعمت کا انہوں نے شکر ادا کامیابی نہیں کے کیا، موقع اپنی پر ذمہ داری پوری استغفار نہیں اور کی. تسبیح ہونی چاہیے. تو یہ پیچھے کی آیت میں آپ نے کیا پڑھا، آئندہ بھی یا اور بنی کامیابیاں اللہ اسرائیل، تعالیٰ جو ہے وہ نصیب اے فرمائیں بنی گے. تو بنی اسرائیل کو بھی میں نے یہی تو حکم تمہیں دیا سارے گیا جہان کہ والوں پر شہر کے فوقیت دی دروازے میں تھی، جھک کے فضیلت داخل دی ہونا. تھی، تم نے تو اس زبان کی سے قدر ہی حتتن نہیں کی، کہنا، لیکن وہ کس اپنے طرح داخل اس ہوئے. صحیح مقام اور بخاری میں حدیث ہے مرتبہ کہ کو ہی وہ بھول گئے. تو جب تم نے اپنا جو ہے نا وہ مقام کھو اپنے دیا ہے گھٹنوں تو کے بل میں نے بھی گھسٹتے تمہیں ہوئے تمہارے داخل ہوئے، حال پر سرینوں کے چھوڑ بل، دیا اور اور تمہیں اس حتتن کی ذلت بجائے میں ہنتتن مبتلا کہنے کر لگے. دیا. صحیح اب مسلم حال کی یہ ہے روایت ہے کہ تمہاری ہنتتن آتا ہے نسلیں بھی گندم محفوظ چاہیے، ہیں گندم چاہیے. یہ اور صرف تم پر لفظ سخت بگاڑا مصیبت تھا. آ چکی ہے، جیسے اور بنی یہ اسرائیل اصل نے میں تو رائنا کو تمہارے رائینہ رب کر کی دیا تھا طرف نا. سے ان کی تم پر عادت آئی تھی ہے الفاظ تاکہ کو تم موڑ توڑ سنبھلو. کے کچھ سے کچھ اب بناتے چونکہ تھے. یہ قوم کی ویسے کچھ بات لوگوں ہو کی رہی ہے عادت ہے نا، نا تو بنی لکھا اسرائیل کچھ کی ہوتا ہے بات تو ہو اس رہی میں ہے. تو یا بنی اسرائیل کوئی اپنے ایک وقت حرف کی بڑھا ایسی دیتے ہی ہیں یا قوم تھی گھٹا جیسے دیتے ہیں، اس کے مٹا بعد دیتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ تو وسلم اسی طرح انہوں نے ہے، بھی ٹھیک ہے. شرارت کی اور تو نبی صلی ہتتن اللہ کی علیہ جگہ وسلم کی امت کے لیے ہنتتن بھی کی کیا لفظ فرمایا، جو ہے وہ بہترین امت. بولنا تمہیں تو شروع کر دیا. انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم ان کو سیدھے بدل راستے پر لاؤ. الذین اور جب انہوں نے ظلموا، پھر یہ کام بدل چھوڑا ڈالا تو کیا الذین، ہوا، ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. کیا خیر قولاً امت بات، شر یعنی جو اللہ امت تعالیٰ بن نے گئی. ان سے کہا تھا اور آج کہ مسلمانوں پر ہتتن اور بحثیت مچ گئی. کہتے ہوئے اور جتنی سجدے بھی کی تکلیفیں آتی حالت ہیں، میں یہ عاجزی آزمائشیں کرتے ہوئے آتی ہیں، داخل ہونا، تو انہوں نے ان اس میں چیز اپنی کو غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت بدل ہے. ڈالا اور اور اللہ جو کا کام غضب ہمیں بھڑک دیا اٹھا. گیا اللہ تھا نے ان پر آسمان کرنے
عذاب اسائنمنٹ ہمیں ملی کہ بحثیت کھانے کو کہا جا رہا تھا ان سے جو جی چاہے کھاؤ، اس کے بدلے کیا آ گیا؟ تو محض یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں ہمیں ایسے پریشان کر رہے ہیں، بس نازل کیا ہم نے الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب جب تک من السماء نہ کرے جس کام کے لیے اللہ نے بنایا۔ کیوں مصیبت آئی؟ اللہ نے اپنی کتاب کا امین بنایا، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ زوال یافتہ قومیں بد اخلاق لوگ بات کا بتنگر جو بنانا جانتے ہیں، کسی کے منہ سے وجہ سے بھول کے بھی الٹا لفظ نکل جائے تو اس کو لے چلتے ہیں، سارے صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا تھا وہ اس ایک لفظ کا دشمنوں مذاق کا جو اڑانا شروع غلبہ کر تھا دیتے ہیں، بنی اس کو لے کے اسرائیل چلتے پر، ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی صحیح اسرائیل بات کو کو چھوڑ اس سے دیتے ہیں۔ نجات یہ دی۔ بد اخلاقی کی پھر موسیٰ علیہ السلام چھوڑے کے پن کی ذریعے علامت ہے۔
اور پھر وہ خاص طور پر اللہ کی آیات اور دین کا مذاق جو تھے وہ بنا دیتے تھے۔ مدینہ میں منافقین کا یہی حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کرتے تھے تو اس کو کچھ اور ہی بنا لیتے تھے، اس کا مذاق اڑانے لگتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کسی آیت کا، کسی حدیث کا، دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بھول کے بھی کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، غرق کر دیا اس لیے کہ جو اللہ کے شاعر اور نشانیوں کا احترام کرتا ہے نہیں تمہارے سامنے وہ ڈوبے تھے۔ یہ سارا منظر تمہیں یاد ہے، باتوں، دین کے احکام، دین کے مقام اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کا مذاق اڑانا انتہائی درجے کی بدعت اللہ کا حکم پہنچایا اور کفر کا اعتراف کرنا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھی دکھائے سو کالڈ مسلمز میں وہ سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دینی شاعر، آیات اور دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہ نہیں مانے، اس کو لطیفے بناتے ہیں، مولویوں کا نام لے کر بہت سے دین کے مذاق اڑانے کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب کسی چیز کو پھر بھی وہ نہیں مانے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا دیا جاتا ہے وہ چیز کا مذاق بنا لیتا ہے، آپ نکل چلے، یعنی کہ ایک بہانہ بنایا نا، دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسی طرح لے کر مصر سے نکلنے کے جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنے، جہاں سے جنت کی جو نعمتیں ہیں، شراب ہے، سارے بنی اسرائیل جو تھے یا جو اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا مذاق اڑایا پورا ملک بنی اسرائیل سے آپ میں سے بھی خالی ہو گیا۔ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں بحر کلزم کی طرف آ گئے، بڑی کسی بھی باہلاک انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ جو گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ انسان والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری غائب ہو گیا، یہ کہاں گئے، اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ تو سورہ شعراء میں آتا ہے جب مذاق اڑا کر سورج نکلا تو دیکھا کہ کہاں گئے، اس سے کام پہ نہیں آیا، تو اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، ان کے پیچھے چل پڑے، بنی اسرائیل کو تو یہ کون کرتا جو ہے وہ پکڑنے چل پڑے۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، یعنی یہ نہ سمجھ لوگ کرتے ہیں، سمجھدار لوگ نہیں ایسا کیا کرتے کے ساتھ۔ تو یہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وہ ان احسانات کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے کہ جواب میں وہ کیا کیا کرتے تھے، شکر گزار ہونے کی بجائے کس طرح ناشکری کرتے، اس کے حکم سے بد اخلاقی کرنے کا ثبوت دیتے تھے، اور پتہ چلا ان کی دل پن اور نسمجھی کا پریشان کیا تھا۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے نا جن کو اللہ نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اتنے بڑے انعام ان پر کیے تھے، آپ تو ہمیں لے کر جا رہے تھے، چلتا ہے سارے پیچھے آگے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فضیلت دے بھی دے، وہ چن بھی لے، وہ کتاب دے دے، وہ پیغمبر بھیج دے، وہ نام اچھا رکھ دے، لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوگا، جب تک کام اچھے نہیں ہوں گے تو نام اور یہ مقام اور یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں غم کے بیچ میں۔ تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس بستی میں جاؤ، جو چاہو کھاؤ، اس طرح ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے، اور رجز کہا جاتا ہے کہ یہ تعاون کا عذاب تھا، کیونکہ تعاون کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعاون اسی جزا یعنی سزا اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا تھا، پھاڑ دیا کسی تمہارے لیے البحرہ دریا کو، یہ تعاون پھیل جائے دی تم کو تو وہاں سے مت نکلو، اگر کسی غرق کر دیا لے فرعون کو وہاں تعاون ہے تو مت جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ رجز کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچایا، تمہارے دشمنوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور طرح طرح کی یہ سب دیکھنے والی تھی، پھر بول گئے اتنی بڑی نعمت کہ آپ وہ سمجھے کہ کسی جو ہے وہ ان سے چھین لی، اور اس کے بدلے میں ان کے اوپر ایسی بیماری پڑی، ایسا عذاب آیا کہ نکال کے دوسری طرف لے آیا۔ یہ کوئی معمولی احسان نہیں تھا، گر نعمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے یہ عذاب کس وجہ سے نبی ماں پہلے تو وہ سمندر تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یہ ایک چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو، دیر نہ لگائیں توبہ کرنے میں اور استغفار شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کو جو سائڈوں پہ اکٹھے کیے
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ جہاں ہماری غلطی ہو، جہاں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہی جو ہے نا ہمیں اس چیز کا علم ہو، ہمیں اس چیز کا پتہ چل لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے استغفار جو ہے نا وہ کر لیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا لیا۔ 40 دن کی وجہ سے عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ بعض نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں، بعض نعمتیں بھی ہم سے 40 چھن رات جاتی ہیں، پنجابی صرف میں اس بھی وجہ آپ سے نے کہ دیکھا ہوگا کہ رات کا لفظ ہم سے استعمال گناہ کیا۔ ہوتے رہے کتنی اور راتوں ہم کے نے لیے اس جا پر رہے ہو، پکڑ دن کی نہیں بجائے کی، رات کا ہم اس جاتے پر کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں کے معافی لیے جا رہے ہو آپ کہیں نہیں مانگی، تو اس رات کا لیے لفظ احساس استعمال جلدی ہی ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ تو 40 رات کے لیے اللہ تعالیٰ کرے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپوائنٹمنٹ پہ بلا لیا، وہ گئے ہیں۔ تو رات نے ہدایت کی کتابیں نے پیچھے سے کام نہیں کیا، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جانے کے بعد، کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر، اور تم وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم، ہو تم ظالم۔